مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ پروگرام حتمی سچائی میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ اسپیکر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، پروفیسر شفیق کمل۔ سر، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں۔ خواتین و حضرات، بہت سے لوگ مسیح یسوع کے جی اٹھنے پر اعتراض اٹھاتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک اسی مناسبت سے ہے۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پروفیسر صاحب، قادیانیوں کا یہ اعتراض ہے کہ مسیح یسوع جی نہیں اٹھے تھے بلکہ بے ہوش ہو گئے تھے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی بالکل، قادیانیوں نے اور بھی بہت سارے اعتراض سلیپ کے موضوع پر یا اس ٹاپک پر کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مسیح یسوع سلیپ پر مرے نہیں تھے بلکہ بے ہوش ہوئے تھے، اور جب اندھیرا چھا گیا تھا تو پہرے دار ڈر گئے، نظر تو کچھ آ نہیں رہا تھا، لیکن شاگرد بڑے چالاک اور شاطر تھے، وہ آئے فٹافٹ لاش اٹھائی، سلیپ سے اتار کے بھاگ گئے، اور مشہور یہی ہو گیا کہ وہ یسوع مسیح جی اٹھا، لیکن دراصل شاگرد لے گئے تھے۔ شاگردوں نے وہاں پہ ایک مرہم ملتا تھا جس کو کہتے ہیں مرہم عیسیٰ، وہ لگایا۔ وہ مرہم اتنا زبردست تھا کہ زخم مندمل ہو گئے، اور یسوع مسیح وہاں سے بھاگ کے کشمیر چلے گئے، اور وہاں پر 120 سال کی عمر پائی، اور وہاں پر ابھی بھی اس کی 9 گز لمبی قبر موجود ہے۔ یہ کہانی ہے جو قادیانیوں نے پیش کی ہے۔ چلے اب اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ کی سٹیٹمنٹ آپس میں کنسسٹنٹ نہیں ہے۔ پہلی بات، آپ کہہ رہے ہو کہ وہاں کے لوگ، اس وقت کے پہرے دار، اس وقت کے ذمہ دار افراد اتنے بیوقوف تھے کہ ایک مرے ہوئے شخص میں اور بے ہوش شخص میں تمیز نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ اس وقت کی میڈیکل سائنس اتنی ترقی یافتہ تھی کہ 9 انچ کے کیل لگے ہوئے ہیں یسوع مسیح کے، کانٹوں کا تاج سر پہ ہے اور نیزہ لگا ہوا ہے، لیکن وہ مرہم ایسا زبردست تیار کیا ہوا تھا کہ زخموں پر لگایا اور زخم مندمل، اور یسوع مسیح ایک دم ایتھلیٹ بن گئے اور ہزاروں میلوں کا سفر کر کے کشمیر پہنچ گئے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں کنسائڈ نہیں کر رہی، نو میچ نہیں کرتی، کنسسٹنٹ نہیں ہے آپس میں۔ تو دوسرا میں یہ کہوں گا کہ اس میں غلطی ہے، ڈیفیکلٹی ہے اس نظریے کے اندر۔ یسوع مسیح یروشلم میں یا اس علاقے میں انہوں نے 3.5 سال خدمت کی، تو اس 3.5 سال کی خدمت کا یہ نتیجہ تھا کہ مسیح یسوع کی تعلیمات نے اور شاگردوں کے کام نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ آج آدھی دنیا کرسچن ہے۔ بالکل۔ تو اچھا، ابھی بھی یروشلم میں اس علاقے میں چرچ بھی موجود ہے، کرسچن بھی موجود ہیں، اور کرسچینٹی دن بدن پھیل رہی ہے، اور اس تحریک کو کوئی زوال نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ عالم ارواح پر، کلیسیا پر عالم ارواح کے دروازے کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح 120 سال تک عمر پائی کشمیر میں انہوں نے، تو اس کا مطلب 33 سال اور باقی 90 سال تقریباً انہوں نے کشمیر میں گزارے۔ میں حیران ہوں کہ 3.5 سال جہاں یسوع مسیح نے کام کیا وہاں پر تہلکہ مچا دیا، ریولوشن برپا کر دیا، ہسٹری کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جہاں پہ 90 سال گزارے وہاں پہ ایک بھی کرسچن نہیں۔ کیا ہم یہ بات ماننا شروع کر دیں کہ یسوع مسیح نے نبوت سے توبہ کر لی تھی اور نبی ہونے کو ترک کر دیا تھا، اور وہاں جا کے کوئی ویلڈنگ کی دکان کھول لی تھی یا سبزی کی ریڑھی لگا لی تھی، اس لیے وہاں پہ تبلیغ نہیں کیا کرتے تھے، تو بس یہ روزمرہ کی روٹی کماتے تھے؟ یہ ساری چیزیں آپس میں میچ نہیں کرتی۔ کشمیر میں جو حضرت عیسیٰ کی قبر ہے وہ یسوع مسیح کی قبر نہیں ہے، وہ کسی اور کی ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے جب وزٹ کیا، پوچھا، تو انہوں نے کہا بھاگو یہاں سے، یہ عیسیٰ ہمارا ہے، یہ وہ والا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک ساتھ ہی ایک بات کی اور وضاحت کرتا چلوں کہ پہلی بات کہ حضرت عیسیٰ جس کو اہل اسلام ڈپکٹ کرتے ہیں یا قادیانی جس کے متعلق بتاتے ہیں، بائبل کا یسوع مسیح اور اہل اسلام کا حضرت عیسیٰ آپس میں میچ نہیں کرتے۔ ہم نہیں مانتے، ہم یسوع مسیح کو مانتے ہیں جس کا ذکر بائبل میں ہے۔ البتہ جب مسلمانوں سے یا اس پروگرام میں، چونکہ اقوام عالم میں یہ ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، تو اس لیے کبھی کبھی حضرت عیسیٰ کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی سمجھ سکیں کہ ہم کس شخصیت کی بات کر رہے ہیں۔ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم حضرت عیسیٰ کہہ دیتے ہیں، ادروائز ہم حضرت عیسیٰ کو، اس پرسنالٹی کو
جو اہل اسلام پیش کرتے ہیں مانتے نہیں ہیں. مانتے نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب، قادیانیوں کا ایک اور اعتراض ہے، وہ کوٹ کرتے ہیں گتسمنی کی یسوع مسیح کی دعا کو کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. اور پھر وہ حوالہ میں چاہوں گی آپ کے سامنے پڑھنا، عبرانیوں اس کا 5واں باب اس کی 7ویں آیت. اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کیں جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی. آمین. پروفیسر صاحب، قادیانیوں کا یہ اعتراض ہے کہ مسیح یسوع کی یہ دعا سنی گئی اور وہ جو ہے ان کی موت واقعہ نہیں ہوئی تھی. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، مسیح یسوع کی موت صلیب پہ واقعہ ہوئی، اور یہ کوئی اچانک سے ہونے والا واقعہ نہیں تھا، یہ طے شدہ واقعہ تھا. یسوع مسیح کے متعلق بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ عدل سے ذبح کیا ہوا برا ہے. 300 کے قریب اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پیش گوئیاں موجود ہیں جو یہی کہہ رہی ہیں، جو یسوع مسیح کی ذات کے ساتھ اور واقعہ صلیب کے ساتھ منطبق ہوتی ہیں. تو اتنا زبردست اور جامع منصوبہ وہ ویسے ہی ہوا، ویسے ہی طے پایا جیسے لکھا ہوا تھا. اور مسیح یسوع نے اپنی زمینی خدمت کے دوران ریپیٹڈلی یہ بات شاگردوں کو اور مخالفین کو باور کرائی کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جائے گا. اس مقدس کو گرا دو، 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. اس زمانے کے زناکار لوگ نشان مانتے ہیں، انہیں یونا نبی کے علاوہ کوئی نشان نہیں دیا جائے گا. جس طرح یونا نبی 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں تھا، ابن آدم زمین کے اندر اسی طرح 3 دن 3 رات رہے گا. تو یہ واقعہ طے شدہ تھا، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. قادیانیوں کا یہ جو اعتراض ہے کہ مسیح یسوع نے جو دعا کی کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی ہو. دوسرا والا انہوں نے پکڑ لیا عبرانیوں سے کہ اپنی بشریت کے دنوں میں اس نے رو رو کر اس سے دعائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی دعائیں سنی گئی. لہٰذا مسیح کی دعا باغ گتسمنی والی سنی گئی، اور وہ صلیب پہ مرا نہیں، وہ تو بے ہوش ہوا تھا. ہو نہ ہو ہماری تھیوری درست ہے. آپ نے کدھر کا حوالہ کدھر کے ساتھ ملا دیا. یہ جو دعا تھی یہ باغ گتسمنی میں تھی، یاد رکھیے گا. اور یہ وہ صلیب پر دعا نہیں کی. صلیب پر تو یسوع مسیح نے دعا کی ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کرتے ہیں. تو یہ صلیبی موت کے بارے میں ہے نہیں ہے. موت کے بارے میں یسوع مسیح کی میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ 2 طریقے سے یسوع مسیح موت کو دیکھتے تھے. کہ موت اگر آئے تو صلیب پر ہے، کیونکہ وہ کفارے کی موت ہے، کیونکہ وہ پہلے طے ہوگا مقدمے کے ذریعے کہ یسوع مسیح بے گناہ ہے، اور وہ پلاطوس نے طے کر دیا کہ میں اس میں کوئی قصور نہیں پاتا. اور کفارے کی یہی غرض و غایت ہے کہ برہ بے عیب ہونا چاہیے. اچھا، اور باقی دیگر جگہوں پر کہیں پہ بھی موت کا خدشہ تھا تو یسوع مسیح نے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تھا. تو یہ ان کی تھیوری درست نہیں ہے. صلیبی موت کے متعلق یسوع مسیح بالکل ایک ریزولیوٹ مشنری کی طرح آگے بڑھ رہا تھا، اور اس نے صلیبی موت کو قبول کیا، اور موت واقع ہوئی، اور پھر وہ مردوں میں سے جی اٹھے، اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے ہی کلیسیا قائم ہوئی، اور وہ کلیسیا نسل در نسل تسلسل کے ساتھ آج تک قائم و دائم ہے. اگر یسوع مسیح صلیب پہ مرتے نہیں ہیں اور پھر تیسرے دن جی نہیں اٹھتے تو کلیسیا کے شروع ہونے کا کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ موت نے تو شاگردوں کو تتر بتر کر دیا تھا، اور جو 5,000 ہزار کا مجمع تھا وہ بھی سب بھاگ بھوگ گئے تھے. واحد صلیبی واقعہ اور پھر موت اور جی اٹھنے کا واقعہ جس نے کلیسیا کے وجود کو قائم رکھا ہے. تو یہ نظریہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، ایک اور قادیانیوں کا اعتراض یہ ہے کہ نیکوڈیمس نے 50 کلو کا خوشبودار مسالہ دیا تھا، اور اس مسالے کو یسوع مسیح کی باڈی پہ لگایا گیا تھا، اور اس کی خوشبو کی وجہ سے یسوع مسیح کو ہوش آ گیا تھا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے
بالکل نیکودیمس نے 50 کلو مسالہ دیا تھا اور وہ مسیح کی باڈی پر لگایا بھی گیا تھا، لیکن جس کسی نے بھی یہ اعتراض کیا ہے وہ لگتا ہے کہ یہودیوں کے کلچر سے، اس وقت کے کلچر سے واقف نہیں تھا۔ آپ جب صلیبی واقعات کی یا آج سے 2000 سال پہلے کے تمام واقعات، انجیلی واقعات، ان کی اگر آپ تشریح و تفسیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس وقت کا کلچرل کانٹیکسٹ پتہ ہونا چاہیے، پولیٹیکل کانٹیکسٹ پتہ ہونا چاہیے، اور ٹیکسچول کانٹیکسٹ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ لگتا ہے کہ اعتراض کرنے والے یہ ساری چیزیں نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر اعتراض کر دیتے ہیں، اس لیے خود ان کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ جو خوشبودار مسالہ تھا، اس کی بھی آپ کو ہسٹری جاننے کی ضرورت ہے۔ ملک مصر کے اندر 430 سال تک یہودی رہے، وہاں یہ بیگار کا کام کرتے تھے، جہاں بہت سارے کام ان سے لیے جاتے تھے۔ ایک کام یہ بھی تھا کہ جو فرعون اور اس کے خاندان کی ممیز بنتی تھی، یہ یہودی بناتے تھے، اور یہ یہودی بناتے تھے۔ اور یہودی جب وہاں سے آگے ہیں تو یہ یوسف کی لاش کو بھی ممیفائی کر کے لائے، اس پر مسالے، پیدائش کی کتاب، اور شاید یعقوب کی لاش کو بھی، 2 لاشیں ممیفائی انہوں نے کی ہیں، لے کے آئے۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ اپنے ملک میں آئے ہیں تو طریقہ تدفین ان کا وہی تھا، البتہ عقیدہ فرق تھا۔ فرعون یہ سوچتا تھا کہ یہ لاش اس کو محفوظ کرو اور یہ اپنی قوت سے طاقت حاصل کر کے تو ایک دن جی اٹھے گا، دوبارہ بادشاہ بن جائے گا، یہ اس کے ذہن میں تھا۔ البتہ یہودیوں کی یہ سوچ نہیں تھی، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے یہودیوں نے طریقہ تدفین یہاں بھی وہی رکھا۔ اب یہ طریقہ تدفین ہے کیا؟ اگر آپ برٹش میوزیم جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، وہاں پر 15-16 فرعون کی لاشیں اور بھی کئی کچھ رکھا ہوا ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں، 50 کلو مسالہ لیتے تھے، اس کو گیلا کرتے تھے اور پٹیاں لے کے ان کو اسی مسالے میں گیلا کرتے تھے۔ یہی مسالہ جو ہے یہ لاش کے اوپر لیپ کر دیتے تھے، بلکہ منہ میں، کانوں میں، ہر جگہ وہ مسالہ ہی گھسا دیتے تھے اس کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اس کو جسم کو سیدھا کر کے دونوں بازو اس کے اوپر رکھ کے کس کے اس کو باندھ دیتے تھے، اچھی طرح کس کے باندھ دیتے تھے، اور اتنا کس دیتے تھے کہ ایک چیونٹی اندر نہیں جا سکتی تھی۔ اور اچھا، وہی پٹی مسالے کے ساتھ مکس کر کے سارا آنکھوں کے اوپر بھی باندھ دیتے تھے، کوئی کیڑا اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اچھا، یہ جس طریقے سے مسالہ لگا کے اور پٹیوں سے کس کے باندھ دیتے تھے، یسوع مسیح کو تو کوڑے بھی لگے ہوئے تھے، کانٹوں کا تاج بھی اس کے سر پہ تھا، اور پسلی میں نیزہ لگا ہوا تھا، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگے ہوئے تھے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کسی پہلوان کو، کسی ریسلر کو جو زندہ ہو، باہوش و حواس ہو، 50 کلو مسالے میں اس طرح پٹیوں کے ساتھ مسالہ لگا کے کس دیں اور اس کو بولے نکل کے دکھا، وہ نہیں نکل سکے گا۔ آپ چے جائے کہ مسیح 3 دن کے بعد اس میں سے اس کو ہوش آ گئی اور نکل گیا، یہ تھیوری غلط ہے۔ آپ کو چونکہ کانٹیکسٹ کا پتہ نہیں ہوتا، ہسٹری کا پتہ نہیں ہے، آپ جو مرضی اعتراض داغ دیں۔ یسوع مسیح وگے مر گیا تھا، لیکن ان ساری چیزوں کو ڈیفیٹ کر کے اور 2 ٹن کا پتھر بھی ہٹا کے پھر وہ مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ صحیح، ٹھیک۔ پروفیسر صاحب، ایک اور اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ شاگرد مسیح یسوع کی لاش کو اٹھا کے لے گئے، ان کی لاش کو چھپا دیا اور پھر یہ مشہور کر دیا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ معترضین کا ایک اعتراض یہ بھی ہے، اصل میں مسیح کے جی اٹھنے پر زیادہ اعتراض اس لیے کیے جاتے ہیں کہ وہ کرسچینٹی کی جو بنیاد ہے اس کو کھوکھلا کر سکیں۔ وہ کھوکھلی ہو نہیں سکتی، کیونکہ مسیحیت آلریڈی وجود میں آ چکی ہے اور بہت سٹرونگ ہو چکی ہے۔ یہ شاگردوں والی تھیوری خوب رہی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح کو پکڑا، گرفتار کیا، وہ تو اسی وقت بھاگ گئے تھے شاگرد، اور جا کے انہوں نے دروازہ بند کر کے کس کے کنڈی لگائی ہوئی تھی، چھپے ہوئے تھے۔ اچھا، تو پھر انہوں نے اپنے اپنے کام کرنے شروع کر دیے۔ ان میں اتنی جرت کہاں آ گئی؟ اس وقت تو پطرس نے بھی ایک عورت کے کہنے پہ، آپ نے خود لاسٹ ٹائم یہی سوال پوچھا کہ انکار کر دیا، میں نہیں اس کو جانتا۔ ٹھیک، تو یہ شاگرد اتنی جرت کیسے کر سکتے تھے کہ رومیوں کے پہرے سے کوئی چیز نکال کے لے جانا؟ بہت مشکل کام تھا۔ اچھا، رومی پھر اس جو 2 ٹن کا پتھر تھا اس پر مہر، روم کی مہر تھی، اس سیل کو توڑنا بھی جرم ہے، اس کی بھی سزائے موت ہے۔
پھر وہ جو پہرے دار ہیں وہ اپنی ڈیوٹی میں غفلت نہیں کر سکتے، اور اگر غفلت کریں گے تو ان کو بھی سزائے موت ہے۔ تو آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہاں پر ہو کیا رہا تھا، شاگرد ایسی جرت کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا میں فار دا سیک آف آرگومنٹ کہہ دیتا ہوں کہ اچھا جی واقعی وہ جرت کر کے تو لاش لے گئے وہاں سے۔ آگے آپ دیکھیں شاگرد منادی کیا کر رہے ہیں، منادی کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح، ابھی آپ نے پولوس کا حوالہ پڑھا کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس ہی کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ منادی تو وہ یہ کر رہے تھے۔ اچھا اب جب وہ یہ منادی کر رہے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو آپ کو پتا کہ ان تمام شاگردوں کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا، ان میں کوئی بھی طبعی موت نہیں مرا۔ یوحنا کے بارے میں کہا جاتا وہ بھی قید میں مرا ہے۔ تو پطرس کو جب قتل کرنے لگے ہیں، سلیب دینے لگے ہیں، تو اس نے کہا ایک سیکنڈ رکو، مجھے سیدھا نہیں سلیب دیں گے آپ، مجھے آپ الٹا سلیب دو۔ اگر شاگردوں کے پاس لاش تھی تو جب جب ان کی موت سامنے آئی ہے تو ان کو تو اپنے بیان سے مکر جانا تھا۔ رکو 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 بھائی، ہم تو ڈرامہ کر رہے تھے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ کبھی سنا آپ نے کہ ایک بندہ مر جائے وہ مردوں میں سے جی اٹھے؟ او بھائی عقل کی بات کرو، آپ بھی مرے ڈرامے میں آ گئے۔ وہ تو ہم لاش اٹھا کے لے گئے تھے، باغ گتسمنی سے 2-4 قدم آگے جائے تو ایک کھڈا نہیں آپ نے دیکھا جس پر بڑا سا پتھر پڑا، وہ ہم نے تو رکھا، اس کے اندر لاش ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ تو ہم ایسے ہی کر رہے تھے۔ تو بھائی ایسی کوئی بات نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ شاگرد تو مرنے کے لیے تیار تھے۔ نہ صرف شاگرد مرنے کے لیے تیار تھے، ان کی جو اگلی نسل تھی وہ مرنے کے لیے تیار تھی، بلکہ پہلی 3 صدیوں میں تو کرسچنوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ ایسی وجہ کیا تھی؟ کیا چھپائی ہوئی لاش کی وجہ سے وہ اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے تھے؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شاگردوں نے اور ان مسیحوں نے کسی بہت بڑی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اور وہ مسیح کا جی اٹھنا تھا، جس کے یہ چشمدید گواہ تھے، اور وہ گواہی بھی یہی دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو چھوا، ہم نے اس کو دیکھا، اس لیے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اعمال کی کتاب میں دیکھیں کہ شاگردوں کو منع کیا، خبردار اگر یسوع کا نام لے کر منادی کی، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو کل جہان کو باغی کر دیا۔ تو آئندہ یسوع مسیح کا نام لے کر منادی نہیں کرنا۔ شاگرد کیا جواب دیتے ہیں؟ دو جگہ پہ یہ واقعہ، ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ اس سے پہلے جب پہلی دفعہ منع کیا گیا تو شاگرد بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ ہی انصاف کرو کہ جو کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیا ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان ساری باتوں کو جن کو ہم نے دیکھا، جن کے ہم گواہ ہیں، نہ بتائیں؟ ہم تو بتائیں گے۔ تو یہ کہنا کہ جی شاگرد لاش اٹھا کر لے گئے تھے، تو ایک لاش کی خاطر وہ یہ اپنی جانوں کے نذرانے نہیں دے سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ پروفیسر صاحب ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کے دشمن اس کی لاش کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ جب موتر جی نے یہ دیکھا کہ شاگردوں والی تھیوری جو ہے نا یہ اتنی فٹ نہیں بیٹھتی، تو ہم ایسا کرتے کہتے نہیں نہیں بھائی وہ دشمن لاش اٹھا کے لے گئے تھے۔ اچھا چلو جی ہم اس پہ بھی غور کر لیتے ہیں کہ دشمن لاش اٹھا کر لے گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ روم کی پوری مشینری اس بات پہ لگی ہوئی تھی کہ کرسچنز کا کلا کما کر دیا جائے، اس تحریک کو دبا دیا جائے۔ یہودی دن رات اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، کوڑے مارتے تھے، اور اسٹفنس کو سنسار کر دیا گیا، کتنوں کی گردنیں انہوں نے کاٹ دی۔ کیوں کر رہے تھے؟ کوڑے مارتے تھے، اس لیے کرتے تھے کہ اس تحریک کو دبا دیں۔ تو یہ سب کچھ اس تحریک کو دبانے کے لیے دشمن جب کر رہے تھے، تو وہ تحریک کیا تھی؟ تحریک میں نے آپ کو بتایا، تحریک شروع یہاں سے ہوتی تھی، ان کی سٹیٹمنٹ گڈ نیوز کی یہ تھی کہ مسیح مر گیا تھا اور جی اٹھا۔ یہی تحریک تھی، یہیں سے شروع کرتے تھے سٹیٹمنٹ۔ آج بھی جب ہم خوشخبری دیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ مسیح یسوع ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ چونکہ وہ جی اٹھا تو ہم بھی جی اٹھیں گے، اور ہماری نجات کا بندوبست ہو گیا۔ پطرس نے جب پہلے دن خطبہ دیا تو 3000 لوگ ایمان لے آئے تھے، اور ان کو اسی وقت کلیسیا میں شامل کیا گیا۔ دشمنوں کے لیے تو یہ بہترین موقع تھا کہ ہم ان کو کوڑے مار رہے ہیں، ان کو جیلوں میں حوالات میں ڈال رہے ہیں، اور اپنی ساری توانائیاں خرچ کر رہے ہیں۔ تو آسان طریقہ تھا ان کے پاس۔ جب 3000 کو بپتسمہ دینے لگے تھے
تو یہ آ جاتے رکو 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 بھائی رکو 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 بھائی کس بات پہ بپتسمہ لے رہے ہو؟ یہ مان لے آئے ہو کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا؟ او بھائی کو عقل کی بات کرو، یہ تو ہم لے گئے تھے، چلو ہم لے تو کسی اور مقصد کے لیے گئے تھے، لیکن یہ رہی لاش، پہچانو، یہ دیکھو، یہ لمبے لمبے بال یسوع مسیح کے، یہ داڑھی اسی کی ہے، یہ ہاتھ پہ دیکھو کیل کا نشان ہے، یہ دیکھو یہ خون کے نشان ہے بھائی، یہ جو تاج تھا۔ تو بھائی ان کا تو سارا کیا کرایا ادھر ہی فلاپ ہو جاتا، کرسچینٹی ادھر ہی دم توڑ جاتی اگر دشمنوں کے پاس لاش ہوتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو قبر خالی تھی۔ قبر کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ مسیح یسوع واحد شخصیت ہے جس کی 2 جگہوں پر قبریں ہیں، ایک یروشلم میں ہے، وہ بھی خالی ہے، ایک مسلمانوں نے کشمیر، جنت البقیع میں، نہیں کشمیر میں نہیں، وہ اچھا، دعویٰ ہے، وہ دعویٰ ہے، ہاں صحیح، یہ مدینے کے اندر بنائی ہے قبر، اچھا، اور وہ قبر خالی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب یسوع مسیح دوبارہ آئے گا آئیں گے تو ان کی ڈیتھ ہوگی تو ادھر ہوں، دفن کریں گے۔ صحیح، میرا کہنا یہ ہے کہ مسیح کی دونوں قبریں خالی ہیں، اور جب تک یہ دونوں قبریں خالی ہیں ہم مسیح کا جی اٹھنا بھی مانتے رہیں گے اور اس کو خدا بھی مانتے رہیں گے، اس کو نجات دہندہ بھی مانتے رہیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ پروفیسر صاحب، ایک اور اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ پہرے دار سو گئے تھے اور مسیح یسوع کی جو باڈی ہے اس کو جنگلی جانور اٹھا کے لے گئے تھے، اچھا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب وہ خود ہی کہہ رہے ہیں معترضین کے پہرے دار سوئے ہوئے تھے اور جنگلی جانور لاش اٹھا کر لے گئے تھے، جنگلی جانور شیر، چیتا یا بھیڑیا ہو سکتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ جنگلی جانور کو تو گوشت چاہیے تھا، تو وہ جنگلی جانور اتنی محنت کر کے 2 ٹن کا آگے پتھر ہے، اتنی محنت کر کے قبر کے اندر 3 دن کا باسی گوشت کھانا چاہ رہا ہے، تو اس کو فریش گوشت جو سوئے ہوئے ہیں ایک بندہ گھسیٹ کے لے جائے عیش کرے، اس کو مجھے بتائیں کہ اتنا بیوقوف جانور آپ نے کبھی دیکھا کہ نہیں جی فریش نہیں چاہیے، باسی گوشت مجھے چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو جنگلی جانور والی بات بھی درست نہیں ہے، یہ بھی کسی کا مفروضہ ہی ہے۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بات وہ اندر جا نہیں سکتا تھا، پتھر کے اندر، یہ چٹان کے اندر یہ قبر ہے، اور جی، آگے سیلڈ پتھر رکھا پتھر ہوا، ہے، جی، چلا بھی گیا، تو جب بعد میں لوگوں نے دیکھا تو وہ جو کپڑا تھا وہ اس کو ڈسٹرب نہیں کیا، وہ تو ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا۔ یہ کون سا پڑھا لکھا جانور تھا کہ جس نے کہا اچھا لاش گوشت کھانا لیکن نکالا، کپڑے کو اس میں سلوٹ نہیں پڑنی چاہیے بھائی صحیح، کوئی، تو یہ نظریہ بھی اتنا قائل کرنے والا نہیں۔ ٹھیک۔ پروفیسر صاحب، ایک لبرل اسکالر ہے جولیس ویل ہاسن کے نام سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو خواتین تھیں، عورتیں جو تھیں، وہ غلط قبر پر چلی گئی تھیں۔ جولیس ویل ہاسن آپ نے خود کہہ دیا لبرل اسکالر ہے، جی، ایک بات یاد رکھیے گا، بلکہ آپ کے توسط سے ناظرین کو بھی بتاؤں کہ یہ جو لبرل اسکالرز ہیں یہ مادر پدر آزاد ہوتے ہیں، نہ ان کا فیتھ ہوتا ہے، وہ جو لبرل مرضی ہوتے کہہ ہیں، دیں، صحیح، تو لبرل کی بات ماننے کے لیے ہم باؤنڈ نہیں ہیں، لیکن چلو اس نے کہہ دیا جی عورتیں غلط قبر پر چلی گئیں، گامچھے نے ڈھال تھی، تڑکے تڑکے گئیں، یہ قبر ایک سمپل قبر نہیں تھی، اس علاقے میں قبریں چٹان میں بنتی تھی، اور زیادہ تر لوگ جو تھے وہ اپنی زندگی کے اندر قبر جگہ کھدوا لے کے لیتے تھے، رکھتے تھے، تو اب اگر قبر کھودی ہے چٹان کے اندر، یہ تو ایک امیر آدمی کی قبر تھی، کوئی 5-10 مزدور لگے ہوں گے، ہفتہ 10 دن کام کیا ہوگا، ارمتیا کا یوسف تھا جس کی یہ قبر تھی جس میں رکھی تھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا واقعہ جس نے تاریخ کو ہلا دیا، جی، بہت بڑا واقعہ۔ عورتیں غلط قبر پر چلے گئی تھی، اگلے دن ارمتیا کا یوسف آ جاتا، او بھائی عورتوں کے پیچھے لگ گئے ہو، پہلی بات ان کی تو گواہی آدھی ہوتی ہے، میری بات سنو، میری قبر تھی وہ تو ویسے ہی لاش بھی پڑی ہے، پتھر بھی ہے، اچھا پہرے دار بھی، پہرے دار بتا سکتے تھے بھائی ہمارا تو پہرا تھا، وہ تو لاش ہی الگ ہے، اچھا مزدور بتا سکتے تھے بھائی ہم نے تو 8 دن کام کیا، وہ قبر تو الگ ہے، ایسا نہیں۔ بائبل کے واقعات کے اندر اور تاریخ کے اندر ایسا کوئی واقعہ آیا نہیں ہے کہ عورتیں غلط قبر پر چلی گئی تھی۔ اچھا پھر آپ کو پتہ کہ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں پر لوگ پیروں کو، فقیروں کو مانتے ہیں، قبروں کی زیارت کرتے ہیں، ان کے عرس مناتے ہیں، یسوع مسیح جیسی شخصیت کے کیوں نہ لوگ قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوں گے، ہزاروں لوگ جاتے ہوں گے۔ آج بھی میں سنتا ہوں پاکستان میں بعض کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جی مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دی جائے، تو
اس وقت بھی ضرور لوگ زیارت کرتے ہوں گے، جاتے ہوں گے، تو کیا کسی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ عورتیں غلط قبر پر چلے گئی تھیں؟ پھر میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ مسیح کی قبر آج بھی خالی ہے، یہ بات میں نے آپ کو جی بتائی، اور خالی قبر اس بات کی گواہی نشاندہی کرتی ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ مسیح کے جی اٹھنے کے ساتھ چرچ کا تعلق ہے۔ چرچ جی مسیح کی موت تک قائم نہیں ہوا تھا۔ قائم نہیں 3.5 سال جب یسوع مسیح نے خدمت کی، چرچ نہیں قائم ہوا تھا، ایک بھی کرسچن نہیں تھا۔ لیکن جب یسوع مسیح کی قبر خالی ہوئی ہے، پھر کرسچینٹی کا سٹارٹ ہوا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جوک در جوک لوگ آ رہے تھے، 120 کی جماعت بن گئی، 3000 لوگ آ گئے، پھر 5000 شامل ہو گئے۔ اس وقت کے جو لوگ تھے، لازمی بات ہے کہ وہ صلیب کو بھی دیکھنے جاتے ہوں گے۔ برابا کے متعلق بھی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ صلیب کو اور ان سارے واقعات کو کنفرم کرتا پھرتا تھا کہ یہ کون سا بندہ ہے جو مر گیا تو میں بچ گیا۔ تو وہ لوگ بھی جو مسیحیت، دائرہ مسیحیت میں شامل ہو رہے تھے، ان سارے واقعات کو دیکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے دیکھا۔ اس لیے شاگرد گواہی دے کہ ہم ان کے چشمدید گواہ ہیں، اور نہ صرف شاگرد اور کرسچن بھی یہی جی کہتے تھے کہ ہم نے ان واقعات کو دیکھا ہے، دیکھا ہے۔ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور مسیحیت میں جو لازمی امر تھا، آج بھی وہ ہم اس کے لیے باؤنڈ ہیں کہ جو ہمارا فیتھ ہے ہم اس کی گواہی دیں۔ لیکن پہلی صدی کے کرسچنز تو یہ والی بات ان کی جنم گھٹی میں شامل تھی کہ ان سارے واقعات کو دہرائیں، دہرایا۔ تو وہ ان ساری چیزوں کے چشمدید گواہ تھے۔ عورتیں غلط قبر پر نہیں گئی، وہ درست قبر پر گئی تھیں، اور لوگ بھی گئے تھے۔ تو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ خواتین و حضرات، آج کی حتمی سچائی یہی ہے کہ مسیح یسوع بلا شبہ مردوں میں سے جی اٹھے تھے۔ پولس رسول کا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام، پہلا خط، اس کا 15واں باب، اس کی 3 آیت میں آپ لوگوں کے لیے پڑھنا چاہوں گی۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ آمین۔ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ سچ بولیے، سچ کھوجیے، سچ کو سننے کی ہمت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسیکا سلویسٹر، پروفیسر شفیق کمل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔